اگر آپ موٹر وے M2 پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور آتے ہیں تو ٹول پلازے پر 1 درجن سے زائد بوتھ ہیں۔ ہر بوتھ میں ایک مختار اندازے کے مطابق 1 منٹ میں 6 گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہی ایک بوتھ 1 گھنٹے میں 360 گاڑیوں کی گزرگاہ ہے۔ اسی طرح 12 عدد بوتھ سے 4320 گاڑیاں 1 گھنٹے میں گزرتی ہیں اور 24 گھنٹوں میں تقریباً 1,03,680 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسلام آباد سے لاہور کا ایک کار کا ٹیکس 1000 روپے ہے اور اسی طرح بڑی گاڑیوں کا 4-5 ہزار تک ٹیکس چلا جاتا ہے۔ ہم اگر ایوریج ایک گاڑی کا ٹیکس صرف 1000 روپے بھی لگائیں تو اس حساب سے 24 گھنٹوں کے اندر یہ پلازہ کم از کم 10.5 کروڑ روپے جنریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ملک بھر کے موٹر وے اور ہائی ویز پر ان ٹول پلازوں کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پیٹرول کی مد میں کم از کم 1 لیٹر پر 50 روپے ٹیکس کاٹا جا رہا ہے۔ آپ حساب کریں روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربوں روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی بھرنی پڑتی ہے۔ آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی سالانہ ایکسائز ڈیوٹی بھی اربوں روپے میں جمع ہوتی ہے۔ آپ کی بجلی کا بل اگر 10,000 روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت 3,000 نکال کر بقایا 7,000 روپے ٹیکس ہے جو ماہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جاتا ہے اور اربوں روپے خزانے میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہا ہے اور خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ آپ ایک میڈیکل سٹور سے 300 روپے کی دوائی خرید رہے ہیں اور ایک مختار اندازے کے مطابق اس پر تقریباً 40 سے 50 روپے تک سیلز ٹیکس ہیں جو کہ خزانے میں جا رہا ہے۔ آپ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا 5,000 روپے بل آ گیا، اس پر تقریباً 500 سے قریب آپ سے ٹیکس کاٹا جائے گا۔ آپ اپنے مکان کا نقشہ پاس کروا رہے ہیں اور آپ کسی بھی ڈیولپمنٹ ادارے کے دفتر میں جائیں گے تو لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جن سے 40 سے 50 ہزار روپے فی نقشہ فیس جمع کی جائے گی، یہ بھی خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کا سالانہ ٹیکس آپ نے خزانے میں الگ سے جمع کرانا ہوگا۔ آپ گھر کے لیے گروسری کی خریداری کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے کتابیں اور پینسلیں خرید رہے ہیں اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کسی سیاحتی ٹور پر جا رہے ہیں تو کئی جگہوں پر ناکے لگے ہوتے ہیں اور ٹی ایم اے کے نام پر آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں یا نکلواتے ہیں اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ مر گئے ہیں اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اثاثے ہوتے ہیں جنہیں بیچ کر اربوں روپے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں اسلام آباد کے بلیو ایریا میں سی ڈی اے نے اپنے چند کنال کا پلاٹ 8 ارب روپے میں بیچ دیا۔ یہ نہ پہلا پلاٹ تھا اور نہ ہی آخری پلاٹ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اگر چند مرلے کا کمرشل پلاٹ ہوتا تو اس سے ایک پلاٹ سے میری زندگی شاندار گزرتی، بلکہ میرے آنے والی نسل بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی۔ میرے پاس اگر چھوٹا سا کارخانہ ہوتا تو ہماری اگلی نسل اس سے فائدہ اٹھاتی۔ ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آدھ بس یا ٹرک ہو تو اس کی پوری فیملی کی کفالت اس سے ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں اربوں خربوں روپے کے ٹیکس روزانہ کی بنیاد میں اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوق الحال ہے اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اب تو حکمرانوں سے حساب کرنا ہوگا اور ہر شہری نے اٹھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتیں بے شک کچھ نہ کریں مگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کے لیے ہم ہی نے سوچنا ہے۔